فارسی کہانی میرزا بزرگ علوی، ترجمہ اجمل کمال۔ کوئی سال ایسا نہیں جاتا کہ میں ملک سے باہر کا سفر نہ کرتا ہوں۔ دنیا کا کون سا ایسا گوشہ ہے جہاں میں نے قدم نہ رکھا ہو۔ ایک قسم کا صحافی جو ٹھہرا، یہ کارڈ آدمی کے واسطے دنیا کے سب دروازے کھول دیتا ہے۔ ہر بار جب یورپ کا رخ کرتا ہوں اپنے دوست سے ضرور ملتا ہوں۔ ہماری ملاقات میونخ سے زالٹسبرگ جانے والی ٹرین میں ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لطائف الطوائف تھی۔ میں سمجھ گیا کہ ایرانی ہے۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ چھیڑا۔ اب اس بات کو 15 برس بلکہ زیادہ گزر چکے ہیں۔ نہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کون ہوں اور کیا کرتا ہوں، اور نہ میں نے اس سے۔ مجھے اس کا یہ طریق پسند آیا کہ کسی کے کام کاج کی تفصیل کی بلا وجہ کرید نہیں کرتا۔ لوگ پہلے تو آدمی کا نام پوچھتے ہیں، پھر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مثلاً اس نے اپنی دولت کس ذریعے سے حاصل کی۔ ایسے وقت سے خدا کی پناہ جب انہیں معلوم ہو جائے کہ میں نے اسکول کا 6واں درجہ بھی بمشکل پاس کیا تھا۔ جب میں نے زالٹسبرگ کے اسٹیشن پر اترنا چاہا تو اسے خدا حافظ کہا اور بولا، آپ سے مل کر میں بہت مسرور ہوا۔ اگر آپ کو ایران میں کوئی کام ہو تو بہت خوشی سے کروں گا۔ فی الحال فلاں جگہ ٹھہرا ہوا ہوں۔ اس نے جواب میں کہا، اگر آپ کا فلاں شہر میں آنا ہو تو پانسیو دوریا میں میرزا کو پوچھ لیجئے گا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں اسے میرزا کے نام سے جانتا ہوں۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ 1 ماہ بعد میرا اس شہر سے گزر ہوا جہاں وہ رہتا تھا۔ میں نے اس کے پانسیوں میں ٹیلی فون کیا۔ ہم مل بیٹھے اور یوں ہماری دوستی کی ابتدا ہوئی۔ جب بھی یورپ جاتا ہوں 2-1 دن اس کے ساتھ گزارتا ہوں۔ شام میں ہماری ملاقات ہوتی ہے اور اندازہ ہوا کہ اسے اس سے خاصی راحت ملتی ہے، مگر مجھے ہرگز یقین نہیں آتا کہ ہماری زندگیوں کی سرنوشت اس طرح ایک دوسرے سے پیوست ہو چکی ہے۔ میں نے بتایا کہ وہ وسطی یورپ کے ایک شہر میں زندگی بسر کرتا ہے۔ زندگی بسر کرنا دراصل ایک عام سا فقرہ ہے، اور جو کچھ اسے پیش آیا ہے، آ رہا ہے اور خدا معلوم آگے چل کر آنے والا ہے، اسے دیکھتے ہوئے اس پر درست نہیں بیٹھتا۔ جب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ بے گھر اور مفرور ہے تو میں وحشت میں پڑ گیا۔ وجہ یہ کہ سیاست اور اس کے پنہا اور آشکار کھیلوں سے ہمیشہ بیزار رہا ہوں، اور پچھلے کچھ برسوں سے تو مجھے ان سے باقاعدہ دہشت ہونے لگی ہے، خاص کر اس وقت سے جب میں اس کے چنگل میں پھنسنے سے بال بال بچا تھا۔ جب میں نے اس سے ملنا شروع کیا تو چند ملاقاتوں کے بعد اپنی بیوی سے اس کا ذکر کیا، کیونکہ وہ مجھ سے بڑھ کر اس طرح کے معاملوں کی سمجھ رکھتی ہے اور گرفتاری، تفتیش اور مارشل لاء کا مزہ چکھ چکی ہے۔ وہ بولی، اس میں کیا حرج ہے؟ تمہارے اس سے ملنے جلنے سے وہ کوئی اطلاعات تو حاصل کرنے سے رہا، بلکہ ممکن ہے تم اس کی کچھ مدد کر سکو۔ اس وقت سے لے کر اب تک جب بھی اس سے ملنے کا قصد کرتا ہوں بے انتہا اشتیاق مجھ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ خود کو فریب دیتا ہوں کہ تیری اس آزاد اور بے پرواہ زندگی کا، اس دولت کے ساتھ جو حالات کے زور سے اڑ کر تیرے ہاتھ آ لگی ہے، کچھ مقصد اور کوئی ہدف تو ہونا ہی چاہیے۔ لیکن سچ پوچھئے تو یہ وہ خیالات ہیں جو میری بیوی نے میرے دماغ میں ٹھونس دیے ہیں۔ میں نے اسی لحاظ سے کہا کہ میں خود کو فریب دیتا ہوں، مگر اس بار میں بڑی وحشت میں ہوں۔ وحشت اس لیے کہ اس ملاقات میں مجھے اپنی سرنوشت کے راز اسے بتانے ہیں۔ اب تک میں اس کی مدد کرتا رہا ہوں، مگر اس بار چاہتا ہوں کہ نہیں، اس طرح نہیں، مجھے تمہید کو مختصر کر کے مطلب کی طرف آنا چاہیے۔ بندے کو جہاں دیدہ کہتے ہیں۔ میرزا نے اپنی زندگی سیاسی جلا وطنوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ وہ ان کنبوں کے بارے میں معلومات جمع کرتا ہے جن کے افراد جلا وطنی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ اپنا وقت، استعداد اور توانائی اس کی نذر کر دیتا ہے کہ نا امیدوں کو امید دلائے اور ان کی راہ کی مشکلوں کو آسان کرے۔ ہر ملاقات میں وہ ان لوگوں کا ذکر کرتا رہتا ہے جو قید خانوں میں بوڑھے اور شکستہ ہو گئے ہیں یا قتل گاہوں میں جان ہار بیٹھے ہیں۔ اپنے بارے میں یا اپنے خاندان کے بارے میں اشارہ تک نہیں دیتا، یہاں تک کہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کے ایران سے فرار ہونے کا کیا سبب تھا۔ یہ راز کھولنا میرے لیے آسان بات تھی، مگر یہ جواں مردی کے خلاف ہے۔ ٹرین میں اپنی پہلی ملاقات میں ہمارے درمیان خاموش سمجھوتا ہو گیا تھا کہ ایک دوسرے کا احوال نہیں پوچھیں گے۔ میرا اس میں کچھ فائدہ نہیں اور اسے اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔
اہم بات یہ ہے کہ میں سیاسی معاملوں میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ بظاہر مضحکہ خیز بات لگتی ہے، آدمی صحافی ہو اور ہر مسئلے کے بارے میں تحقیق کا حق رکھتا ہو سوائے سیاست کے۔ آخر کار جلا وطن ہونے والے سب لوگ یا تو تودا یعنی کمیونسٹ ہوتے ہیں یا مصدق کے پیرو۔ دونوں صورتوں میں ایران کی موجودہ حکومت کے مخالف ہوتے ہیں، اور محض یہ جاننا ہی کہ ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں یہ گمان ہے کہ وہ ایرانی حکام سے ٹکر لے سکتے ہیں، خطرناک بات ہے، اور آدمی کو آگ سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ کیا پتہ شاید جن لوگوں نے انہیں فرار ہونے میں مدد دی ہو ان کی ابھی تک نگرانی کی جا رہی ہو۔ خوف موت کا بھائی ہے اور یوں بھی بندہ ہے ڈرپوک۔ البتہ اگر میرزا نے مجھ سے کہا ہوتا کہ اس کے خاندان کی خبر لاؤں تو میں دریا میں بھی کود پڑتا، مجھے کوئی خطرہ بھی درپیش نہ ہوتا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ میں نہ تودا ہوں اور نہ مصدقی، اور اس کا کہ میں آج تک کامیاب اور دولت مند ہوں اور دنیا کے تمام دروازے مجھ پر کھلے ہوئے ہیں، یہی راز ہے کہ میں ہمیشہ حکومت وقت کا طرفدار رہا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے کہے تو میں جا کر اس کے خاندان کا پتہ لگا لوں۔ اس کا مجھے فقط اپنا اصل نام بتانا بھی کافی ہے۔ میرزا اس کا فرضی نام ہے۔ پہلی ہی ملاقات میں جب میری بیوی اور بچے کا ذکر آیا تو اس نے اشارہ کر دیا کہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ قسمت عجب راستے اختیار کرتی ہے۔ اب مجھے جا کر اپنی لڑکی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینا ہے کہ اس کے باپ کا پتہ لگائے۔ ہاں، آپ ٹھیک سمجھے، میری ہی بیٹی ہے اور اپنے باپ کا پتہ لگانا چاہتی ہے۔ آج صبح میں نے مہری کو اس کے پاس بھیجا تھا، اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ یہ اس کی بد اخلاقی ہے۔ اگر کسی کو پہچانتا نہ ہو تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتا۔ آج شام مجھے خود کو آمادہ کر کے اسے سچ بات بتانی ہی ہوگی۔ میں نے اسے ٹیلی فون کیا اور کیفے لاندولت میں ملاقات طے کی۔ مہری ٹھیک 9 بجے پانسیو دوریاں گئی تھی۔ میں نے خود اسے بھیجا تھا۔ میں میرزا کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتا تھا تاکہ آج شام جب ہم نہر کے کنارے یا کیفے لاندولت میں یا کہیں اور ملیں تو وہ بالکل بے خبر نہ ہو۔ پانسیوں کی مالکہ نے، جو 45 اور 48 سال کے درمیان مگر پھر بھی جوان اور با تراوت تھی، اس کے واسطے دروازہ کھولا۔ ہال کمرہ مہری کو تاریک معلوم ہوا۔ جب اس نے بتایا کہ میرزا سے ملاقات کو آئی ہے تو عورت کو بظاہر تعجب ہوا۔ لڑکی نے ٹوٹی پھوٹی فرانسیسی میں وضاحت کی کہ وہ پہلے کبھی میرزا سے نہیں ملی ہے۔ مادام نے پوچھا، کیا پہلی بار اس شہر میں آئی ہو؟ عموماً میرزا ان لوگوں سے نہیں ملتے جن کو پہلے سے جانتے نہ ہوں۔ کیا تم نے ان سے وقت لیا ہے؟ مہری نے ان سب سوالوں کا جواب ایک ساتھ نفی میں دیا اور شرمندہ ہو کر اپنی نظریں دیوار پر لگے ہوئے نقاشی کے نمونے پر جما دیں۔ عورت نے اتنا بھی اخلاق نہ دکھایا کہ اسے بیٹھنے کو کہتی۔ وہ کمرے سے چلی گئی اور مہری کو اس کے بولنے کی آواز آئی، ایک ایرانی لڑکی آئی ہے اور آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ کیا کہوں؟ جواب دے دوں یا آپ ملیں گے اس سے؟ میرزا کا جواب مہری کو سنائی نہ دیا، لیکن مالکہ کی آواز اگرچہ اب مدھم ہو گئی تھی، مہری کو اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ فرانسیسی تھوڑی بہت بول لیتی ہے، یہاں کی رہنے والی نہیں ہے، یقین سے نہیں کہہ سکتی، یا تو طالبہ ہے یا کسی شخص کی تلاش میں ہے جو آہنی پردے کے پیچھے کسی ملک میں رہ رہا ہے۔ پھر کچھ خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد 16-17 سال سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ مالکہ نے آ کر بتایا، میرزا آج نہیں مل سکتے، 2-3 دن بعد فون کر کے جواب لے لینا۔ میرزا ہر جگہ اسی نام سے معروف تھا۔ اس نے پانسیو دوریاں میں ایک چھوٹا سا کمرہ لے رکھا تھا۔ گرمیوں میں وہ اس 2 منزلہ مکان کے باغیچے میں بیٹھتا تھا جسے استعمال کرنے کی مسافروں اور مہمانوں کو اجازت تھی۔ اس کا رخ یونیورسٹی کی طرف ہوتا تھا اور وہ جنوب مشرق کی سمت کیفے لاندولت کو، جو کہا جاتا ہے جلا وطنی کے دنوں میں لینن کا ٹھکانہ رہ چکا تھا، دور سے دیکھ سکتا تھا۔ جاڑوں میں اس کی نشست کھانے کے کمرے میں کھڑکی کے پاس ہوتی تھی اور وہ وہیں کام کرتا تھا۔ اس کا کام کتابیں پڑھنا، کاغذ کے ورقوں پر نوٹس لینا، مٹی کے برتنوں پر نقاشی کرنا اور منی ایچر اور کبھی کبھار پورٹریٹ بنانا تھا۔ دوپہر اور رات کا کھانا وہ وہیں کھاتا تھا، نہ کہ اپنے بدحال کمرے میں جہاں اس کی غیر موجودگی میں ملازموں کو لباس بدلنے، میک اپ کرنے اور چادروں اور میز پوشوں پر استری کرنے کی اجازت تھی۔ اس کا دوپہر کا کھانا سوپ، سیاہ روٹی اور ابلے ہوئے آلوؤں پر مشتمل ہوتا تھا۔ ہفتے میں 1 بار سے زیادہ گوشت نہیں کھاتا تھا۔ رات کو وہ تلے ہوئے انڈوں یا خاگینے، سلاد اور اگر اس کے پاس پیسے ہوتے تو شراب کے ایک گلاس پر اکتفا کرتا تھا۔ اس پانسیوں کے سب چھوٹے بڑے، مالکہ سے لے کر اطالوی ملازموں تک اس کا احترام کرتے تھے۔ وہ سب اس سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ
اس سے زیادہ بات چیت نہیں کرنی ہے۔ جب اس کے چہرے پر وہ مخصوص تاثر ہوتا تو وہ نہ کسی سے بات کرتا تھا نہ کسی کی بات کا جواب دیتا تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ مادام ایزابل نو عمر ایرانیوں کے کہنے کے مطابق مرزا پر عاشق تھی۔ کس کی مجال تھی کہ کسی بات پر مرزا کو ٹوک سکے؟ یعنی اگر اس پر 2-3 مہینوں کا کرایہ چڑھ جاتا اور وہ شراب کے گلاس کے دام بھی ادا نہ کرتا جو کمرے کے کرائے میں شامل نہیں تھے، تب بھی اطالوی ملازموں کو اجازت نہیں تھی کہ اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیں۔ ہر کسی کو اس کی صداقت اور ہاتھ اور دل کی کشادگی پر اعتماد تھا، اور تجربے نے انہیں بتا دیا تھا کہ جب بھی وہ کوئی چیز بیچ کر کچھ رقم پیدا کر لیتا ہے، اپنے قرض سے زیادہ ادائیگی کر دیتا ہے۔ پانسیو دوریاں ایرانی مسافروں اور طالب علموں کا مرکز تھا۔ وہ سب مرزا سے واقف تھے۔ اگر وہ بات کرنے کی کیفیت میں ہوتا تو وہ اس سے اپنے کاموں کے بارے میں بات چیت کیا کرتے تھے۔ سب اس سے مشورہ لیتے اور وہ بھی جہاں تک اس کی عقل ساتھ دیتی ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ کبھی کبھی اپنے اسی تنگ اور بدحال کمرے میں اور سال میں ایک دفعہ مادام کی خاص اجازت سے پانسیوں کے ہال میں وہ اپنی تصویروں، چکنے رنگدار سفالی برتنوں، قالین کی نقاشی کے نمونوں اور قلمدانوں وغیرہ کی نمائش کیا کرتا تھا، اور طالب علم ایرانی لڑکے لڑکیاں اپنے دوستوں یا استادوں کو تحفے میں ایرانی رنگ روپ کی کوئی چیز دینے کی غرض سے ایک آدھ منی ایچر یا اسکیچ خرید لیتے تھے، کبھی کبھی تو قرض پر بھی، اور ہمیشہ رعایتی داموں پر۔ اس طرح اس کی روزی چلتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنے خول میں سمٹ جاتا اور خود کو اپنے کمرے کی 4 دیواری میں بند کر لیتا۔ تب خادماؤں اور ملازموں کو بھی اندر آنے کی اجازت مشکل سے ملتی تھی، صرف مالکہ اس سے مستثنیٰ تھی۔ اسی کو دیکھتے ہوئے نوعمر ایرانیوں کا کہنا تھا کہ عورت اس پر عاشق ہے۔ مادام واقعی اس دربدر ایرانی کی مدد کرنے کی جویا تھی۔ جب وہ ہال یا کھانے کے کمرے یا باغیچے میں بیٹھا نوٹس لے رہا ہوتا اور امریکی سیاح جنہیں اس کی پتلی ناک اور کھچڑی بالوں کو دیکھ کر تجسس ہوتا تھا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے تو وہ ان کے راستے میں کھڑی ہو جاتی اور ان سے اس کا پیچھا چھڑاتی۔ اس طرح مرزا اس پانسیوں میں 30 سال سے مقیم تھا۔ کبھی کبھی وہ غائب ہو جاتا، 6-7 مہینوں تک کسی کو اس کی خبر نہ ملتی، لیکن آخر اس کا گھر یا آشیانہ جو کچھ بھی تھا یہی تھا، اور سب لوگ خاص کر مادام ایزابل اچھی طرح جانتے تھے کہ آخر کار وہ اپنے گھر لوٹ آئے گا۔ اگر ایران نہیں لوٹ گیا ہے تو ضرور واپس آ جائے گا، یہ اس کا تکیہ کلام ہوتا۔ اس کا کمرہ جس کے در و دیوار سے رنگوں اور پینٹ کی بو آتی تھی کرائے پر نہیں چڑھایا جاتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ اسے چادروں، میز پوشوں اور قسم قسم کی دوسری چیزوں کا اسٹور بنا دیا جاتا۔ مالکہ ہر ایک کے سامنے، خواہ ایرانی ہوں یا مسافر، پولیس والے ہوں یا اس کے ہموطن طالب علم یا کوئی اور، شد و مت سے اس کی حمایت کرتی تھی۔ جب سفارت خانے سے کوئی شخص آتا تو وہ دل و جان سے اس کی تواضع کرتی۔ ایران کے بارے میں جو معلومات اس نے ادھر ادھر سے جمع کی تھی ان کے سامنے پیش کرتی۔ ایرانی قالینوں، بلیوں، تیل کی دولت کے افسانوں اور فردوس نما باغوں کی باتیں کرتی۔ جب وہ مرزا کی بابت کچھ پوچھنے کی کوشش کرتے تو وہ ایسی رکھائی سے جواب دیتی کہ ان کا سر گھوم جاتا۔ سرکاری ملازم اس رویے کو درگزر کر جاتے اور ماتھے پر شکن نہ لاتے۔ جب مادام ایزابل دیکھتی کہ مرزا نے کئی راتوں سے شراب طلب نہیں کی اور صرف سوپ اور روٹی پر گزارا کر رہا ہے تو سمجھ جاتی کہ وہ قلاش ہو گیا ہے۔ ایسے دنوں میں اس کے ناشتے اور کھانے کا خرچ کم ہو کر 5-6 فرانک یومیہ تک رہ جاتا تھا۔ اس وقت مادام جان جاتی کہ اس کی چیزیں نہیں بک رہی ہیں۔ وہ تلاش کر کے بڑی چابک دستی سے اپنے مہمانوں میں سے کسی کو جھوٹی سچی باتیں بتا کر مرزا کا نقش کیا ہوا شمعدان یا پارچہ بے حد مہنگے داموں خریدنے پر آمادہ کر لیتی۔ اس طرح وہ اسے اس کی مشکل سے نکال لاتی۔ شہر میں رہنے کا پرمٹ اسے مادام ہی نے دلایا تھا۔ اس نے مرزا کو غیر ملکی مہمانوں کے واسطے مشرقی کھانے تیار کرنے کا ماہر ظاہر کر رکھا تھا، اور اس طرح وہ ہر بار پولیس سے اس کے لیے قیام کا اجازت نامہ حاصل کر لیتی تھی۔ برسوں سے اس دیار اور اس پانسیوں میں مقیم ہونے کے نتیجے میں وہ خود اس شہر کی ایک قابل دید چیز بن گیا تھا، کم سے کم ایرانیوں کے لیے۔ اس میں شک نہیں کہ ان میں سے بہت سے صرف اس کی خاطر اس پانسیوں میں آیا کرتے تھے۔ وہ اس پراسرار شخص کو دیکھنا چاہتے تھے۔ تجسس رکھنے والے لوگ سمجھنا چاہتے تھے کہ اس پراسراریت کی تہ میں آخر ہے کیا۔ اسی لیے آج جب مہری نے آتے ہی پہلی بات یہ کہی کہ وہ مرزا سے ملنا چاہتی ہے تو پانسیوں کی مالکہ حیران رہ گئی۔
دوسرے لوگ آتے تھے، چند روز پانسیوں میں ٹھہرتے تھے، کھانے پر میرزا کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اور اگر وہ خوشگوار کیفیت میں ہوتا تب وہ اس کے پاس بیٹھنے یا اس سے ایک آدھ بات کرنے کی ہمت کر پاتے تھے۔ مشہور تھا کہ اس کی بنائی ہوئی بعض چیزیں دنیا بھر کے عجائب خانوں کی زینت ہیں۔ اس باب میں وہ خود صرف اتنا کہتا، لوگوں نے شاعری اور حقیقت کو گڑمٹ کر دیا ہے۔ ان میں سب سے احمق لوگ خود پر وطن پرستانہ تاثر طاری کر لیتے اور اس بات پر افسوس کرتے کہ ایسا بیش بہا شخص ایران میں کیوں نہیں رہتا۔ پھر شہزادی خانم سے اس کی ملاقات مہری کی آج صبح کی سرگزشت سے مختلف تھی۔ اس روز میرزا ہال میں بیٹھا تھا۔ ایک ایرانی عورت کسی مسافر کے ساتھ کھانا کھا کر ہال میں آئی اور مادام سے میرزا کا پتہ پوچھا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، ذرا بھی متوجہ نہ ہوا۔ مادام کی نظر بے اختیار میرزا کی طرف اٹھی اور وہ عورت بلا اجازت کتاب پڑھنے میں مشغول شخص کے پاس جا پہنچی اور بولی، میں آپ کی تلاش میں تھی، کیا آپ آقائے نہیں ہیں؟ میرا نام مینا ہے۔ یہ پہلی بار تھی کہ اس پانسیوں میں کسی نے علل اعلان اور اونچی آواز میں اسے اس کے اصل نام سے پکارا تھا۔ مادام ہکا بکا رہ گئی۔ یہ بات ہر کسی کے لیے غیر متوقع تھی۔ جب میرزا نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو اس سے ایسا نتیجہ نکالا جو میں ہرگز کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ بولا، میں نے بھی خود کو کن جھمیلوں میں پھنسا لیا ہے، کہاں جاؤں کہ موت کے اس سائے سے نجات ملے۔ اس روز یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بعد میں جب اس نے مجھے مینا یا شہزادی خانم کا قصہ سنایا تو میں کچھ سمجھا۔ بہرحال میرزا کا مستقل مادام ایزابل کے پانسیوں میں رہنا نہ بے فائدہ تھا اور نہ ہے۔ اس لیے نحیف بدن، غمگین آنکھوں اور پیشانی پر جھکے ہوئے کھچڑی بالوں والے اس شخص سے اس کا تعلق محض انسان دوستی پر مبنی نہیں تھا۔ میرزا مالکہ کے لیے بہت سی پریشانیاں پیدا کرنے کے باوجود اس کے لیے بالکل بے منفعت نہیں تھا۔ تودہ والے میرزا کو مشکوک سمجھتے تھے، مصدقی اسے تودہ گردانتے تھے، سوشلسٹوں کی نظر میں وہ انحطاط پسند بورژوا تھا، طالب علم اسے ایک سیدھا سادہ ایماندار شخص سمجھتے تھے جو اب انقلابی نہیں رہا تھا، اور سیکیورٹی والوں کی نگاہ میں وہ ایک منحرف تھا۔ شہر کے پولیس والے غیر جانبدار رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان لوگوں نے پچھلے 10-15 برسوں میں کیوبا اور افریقی ملکوں میں آنے والے انقلابوں سے عبرت پکڑ لی تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ کسی مشکوک یا ملزم ٹھہرائے جانے والے شخص کا پیچھا کریں اور اسے ملک بدر کرنے پر اصرار کریں، اور کچھ عرصے بعد وہی شخص اپنے ملک کے نمائندے یا خصوصی ایلچی کے طور پر اسی ملک اور اسی شہر میں آ پہنچے۔ اس لیے اگرچہ میرزا نے برسوں سے اپنے پاسپورٹ کی تجدید نہیں کرائی تھی، وہ ہر بار اسے پرمٹ جاری کر دیتے تھے۔ پولیس کے لیے اہم بات یہ تھی کہ وہ ٹیکس باقاعدگی سے ادا کر رہا ہے یا نہیں۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ پولیس کا واسطہ کسی ایرانی، ترک یا عرب ملزم سے پڑا اور اس کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے میرزا کو ترجمان کے طور پر بلا بھیجا اور اسے اس کا معاوضہ ادا کیا۔ سرکاری کارندے بھیس بدل بدل کر مادام کے پاس آتے ہیں اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے، کس سے میل ملاقات رکھتا ہے، کہاں جاتا ہے، جب یہاں نہیں ہوتا تو کہاں کے سفر پر ہوتا ہے، کون لوگ اس سے ملنے آتے ہیں اور کس کام سے آتے ہیں۔ مگر مادام کو ایسی باتوں کا بہت تجربہ ہے، وہ انہیں چکر دینا اچھی طرح جانتی ہے۔ آخر وہی تو تھی جو 16-17 سال کی عمر میں پہاڑوں کے راستے ہٹلر کے جرمنی سے فرار ہوئی تھی۔ اس کا ایک بھائی جنگ میں کام آ گیا تھا اور اس کی ایک بہن نے، جو ایک جرمن یہودی کی بیوی تھی، اسے ہٹلر اور اس کے گروہ کی کہانیاں سنائی تھیں۔ وہ اس کاروبار کے سب گر جانتی تھی۔ سیاست ویاست کا اسے کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن اتنا سمجھتی تھی کہ سوشلسٹ ملکوں سے میرزا کے نام مستقل خط آیا کرتے تھے اور اس کے وقت کا خاصا حصہ اسی کام میں صرف ہوتا تھا۔ کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا تھا کہ ایران سے مسافر نہ آتے ہوں اور میرزا کسی نہ کسی طریقے سے انہیں ان کے جلا وطن عزیزوں سے ملانے کا بندوبست نہ کرتا ہو۔ اس لیے آپ کو تعجب نہیں ہوگا کہ آج میں نے مہری کو اس سے ملنے کے لیے کیوں بھیجا تھا۔ البتہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آج شام کی ملاقات میں اپنی بات چھیڑنے کا کوئی بہانہ ملے۔ ہم عموماً شام ہی کو ملتے تھے۔ کبھی کبھی وہ مذاقاً مجھے اخبار عالم کا معزز مدیر کہہ کر پکارتا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ میرا اوپر سے نیچے تک ہر طبقے کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے،
किस से किसकी बात छुपी हुई है, जिसे हाथ लगाओ उसमें से कीड़े ही कीड़े निकलते हैं। सबकी एक दूसरे से साजबाज है, और मैं उन हजरात के छोटे छोटे धंधों की बातें कभी कभार उसे बता सकता था। वो इन मामूली बातों को भी दर्ज कर लिया करता था। कहता था कि शायद कभी किसी बेचारे के काम आ जाए। मैं उसे न तूदा जानता था, न मुसद्दिकी, न इनकलाबी और न मुनहरिफ। सिर्फ इतना समझता था कि उसकी गर्दन में किसी शैतान या किसी फरिश्ते ने रस्सी डाल रखी है और उसे जान बूझ कर कहीं खींचे लिए जा रहा है। जो कुछ भी वो करता है, खाह दानिस्ता या नादानिस्ता, उसका कोई मकसद या सबब होता है। मेरी बीवी के तजस्सुस ने कि वो क्या चीज़ या कौन कुव्वत है जिसने उसे इस रास्ते पर डाला, मुझे उससे रब्त ज़ब्त बढ़ाने और उसकी मदद करने पर उकसाया। हम एक दूसरे के अकायद से सरोकार नहीं रखते थे। शहजादी खानम के किस्से ने हमारे दरमियान एतमाद पैदा कर दिया था। इत्तेफाक से मेरी बीवी शहजादी खानम को जानती थी और उसने मुझसे इसरार किया कि पता लगाऊं वो कहाँ है, क्या करती है और किस हाल में है। ठीक वही बात जो मिर्ज़ा ने मुझसे पूछी थी, मेरी बीवी भी दरियाफ्त कर रही थी। जिस ज़माने में वो अस्पताल में नर्स थी, उसकी शहजादी खानम से मुलाकात हुई थी और अपेंडिक्स के ऑपरेशन के सिलसिले में वो उसकी देखभाल पर मुतय्यन थी। बहरहाल उसकी कहानी तवील है और मैं इस वक्त उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। वो जानना चाहता था कि अपने शौहर से जुदा होने और ईरान लौट जाने के बाद उस औरत पर क्या बीती। इस सिलसिले में मुझे इधर उधर से जो कुछ मालूम हो सका, बाद के सफ़र में उसके शहर में उससे मिलने पर मैंने उसे कह सुनाया। मेरा ख्याल है उसे इत्मीनान हो गया। मैंने बताया कि हम अमूमन शाम के वक्त मिलते थे, कुछ देर नहर के किनारे टहलते, फिर फव्वारे के नज़दीक होटल मेट्रोपोल के सामने वाले कैफ़े में जा बैठते और रात हो जाने पर कैफ़े लांदौलत में मैं खाना खाता और वो शराब का एक जाम पीता। मैं उसके पांसियों में हरगिज़ नहीं जाता था, इसलिए नहीं कि मुझे मिर्ज़ा के साथ देखे जाने से आर आती थी। वहाँ सब लोग मुझे जानते थे और मेरी इज्जत करने लगे थे। यूं भी अब मेरे वो दिन गुजर चुके हैं कि मुझे छान फटक कर देखा जाए। नहीं, मुझे हुकूमत के कारिंदों का डर खौफ नहीं था। मैं सिर्फ एक ऐसे शख्स के साथ सुकून से बातें करने में 2-3 घंटे गुजारना चाहता था जो मेरे लिए मोहतरम और दिलचस्प था। मिर्ज़ा भी शाम की इन मुलाकातों का बहुत मुश्ताक रहता था। आखिर मैं उसके इत्मीनान का बाइस था और वो मुझसे जिलावतन ईरानियों के ख़ानदानों के बारे में मालूमात हासिल कर सकता था। एक बार तो वो जोश में मुझसे बगलगीर हो गया और बोला, कोई छोटी सी खबर, किसी एक शुबे का रफा हो जाना भी आदमी को मौत से निजात दिला देता है। बहरहाल उसे मुझ पर भरोसा था और मालूम था कि हमारी गुफ्तगू किसी और तक नहीं पहुंचेगी। इसके बरक्स मैंने उससे कोई मालूमात हासिल करने या सवाल जवाब करने की कभी कोशिश नहीं की। इसके बावजूद कि मेरी बीवी मुझे ऐसा करने पर उकसाती रहती थी। अगर वो खुद से कोई बात मुझे बता देता तो इससे बेहतर क्या होता। मैं उसकी बदगुमानी को बेदार करना नहीं चाहता था। जानना चाहिए कि ये सियासी मुहाजिरीन हर चीज़ से बदगुमान होते हैं। उनका मामला इस कदर बिगड़ चुका है कि वो अपने दोस्तों तक से मोहतात रहते हैं। मेरी आज की उलझन का यही सबब है। आज शाम मैं उससे कुछ मालूम करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटी मेहरी का बाप कौन है। अगर आज मुझे उससे मिलने में हिचकिचाहट हो रही है तो इसकी वजह यही है कि आज मैं वो किरदार अदा करना चाहता हूँ जो अब तक वो अदा करता रहा है। मैंने आज तक उससे नहीं पूछा कि वो ईरान में क्या करता था और वहाँ से क्यों फरार हुआ और वापस क्यों नहीं जा सकता। ये सब उसके राज हैं और मुझे क्या पड़ी है कि ऐसी बात में दखल दूं जिसमें मेरे लिए दर्द सर के सिवा कुछ नहीं रखा है। इसके बरक्स मेरी बीवी हमेशा मुतजस्सिस रहती थी और मुझसे उस आदमी के अहवाल का पता लगाने को कहती रहती थी। तय हुआ कि हम शाम 7:30 होटल मेट्रोपोल के सामने मिलेंगे। फव्वारे से कुछ दूर शहर के पार्क में मेहराब के नीचे शहर का ऑर्केस्ट्रा लोगों के वास्ते कॉन्सर्ट कर रहा था। यूहान स्ट्राउस की गत दी प्रूशियन मार्च ने हमारी तवज्जो अपनी तरफ जज्ब की। मुकर्रर किए हुए वक्त में अभी कुछ मिनट बाकी थे। मैं उस मकाम की तरफ चल पड़ा जहाँ से मौसीकी की आवाज़ आ रही थी। देखा कि मिर्ज़ा अभी वहाँ खड़ा है। कोई 20 मिनट तक हम मौसीकी से लुत्फानंदोज़ होते रहे। जुलाई के आखिरी दिन थे और मौसम गर्म था। हवा के रुके हुए होने की वजह से दरख्तों के पत्ते तक साकित थे। 10 शाखों वाला फव्वारा छिड़काव कर रहा था। हम मामूल के मुताबिक नहर के किनारे टहलने के बजाय क्यारियों के बीच लगी हुई किसी बेंच के खाली होने का इंतज़ार करने लगे।
پھر اس پر آ بیٹھے اور کچھ دیر تک دور سے آتی ہوئی وائلن کی آواز سنتے رہے۔ مجھے احساس ہوا کہ ہمیشہ کے برخلاف آج ہماری گفتگو میں اتنی روانی نہیں ہے۔ عموماً بات وہی شروع کرتا تھا، مگر آج ہمارے درمیان کھنچاؤ سا تھا۔ اس نے پوچھا، کچھ دن ٹھہریں گے اس شہر میں؟ میں نے کہا، میں صرف آپ سے ملنے آیا ہوں، سوچا شاید آپ کو مجھ سے کچھ کام ہو۔ میرا طیارہ کل سہ پہر کے وقت روانہ ہوگا۔ ایران سے آئے ہوئے ہیں یا ایران جا رہے ہیں؟ پرسوں ایران سے چلا تھا، ایک رات روم میں ٹھہرا اور اب لندن جا رہا ہوں۔ واپسی میں بھی یہاں سے گزریں گے؟ خیال تو نہیں ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا مجھے یہاں کام تو کچھ ہے نہیں، یہاں صرف ایک رات کے لیے رکا ہوں کہ آپ سے ملاقات ہو جائے۔ اس کے بعد پھر خاموشی۔ فوارے کی سرسراہٹ آدمی کی توجہ کو اپنی طرف کھینچے لیتی تھی۔ میں نے چاہا کہ خود اسی کے بارے میں بات چھیڑوں۔ دوبارہ پیرس جانا نہیں ہوا؟ آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ میں پیرس گیا تھا؟ آپ نے خود بتایا تھا کہ آپ کچھ مدت پیرس میں رہے تھے اور سیاحوں کے ہاتھ ایرانی منییچر بیچ بیچ کر آپ نے خوب پیسہ کمایا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ جھلکی۔ میں نے پوچھا، ہنس کیوں رہے ہیں؟ بولا، جو کچھ آپ نے کہا اس میں فقط پیرس اور منییچر کی بات درست ہے، باقی… میں نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ جھوٹ ہے، مجھ سے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ بدقسمتی سے ہماری زیادہ تر عمر جھوٹ پر بسر ہوتی ہے۔ سچ بہت بدصورت ہوتا ہے اور اسے جھوٹ سے خوبصورت بنانا پڑتا ہے۔ میں نے جرأت کر کے اسے اشتعال دلانے کی غرض سے کہا، تو پھر بتائیے کہ سچ کیا تھا؟ میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، مگر مجھے کسی نے بتایا کہ آپ دریائے سین کے کنارے منییچر بنایا کرتے تھے اور اپنا ہیٹ الٹ کر زمین پر رکھ دیتے تھے تاکہ راہگیر اس میں چند سکے ڈال دیں۔ اتنی آسانی سے بھی نہیں جیسا آپ سمجھے بیٹھے ہیں۔ درست ہے، ایک طالب علم نے مجھے وہاں دیکھ لیا تھا، اسی نے یہ بات پھیلائی ہے، مگر حقیقت اس سے بھی زیادہ تلخ ہے۔ اسے پورے قصے کا پتہ نہیں ہے۔ وہ زمانہ مجھ پر بہت سخت تھا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بیچنے یا گروی رکھنے تک کے لیے کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ بہت راتوں میں ریلوے اسٹیشن پر سویا، بھوکا بھی تھا۔ روز دریائے سین کے کنارے جا بیٹھتا اور منییچر بنایا کرتا۔ بعض بوڑھی عورتیں جو وہاں سے گزرتیں چند سکے مجھے دے جاتیں۔ تیسرے دن ایک لڑکی اور لڑکا میرے پاس سے گزرے۔ وہ مجھے عوامی مسافر خانے میں دیکھ چکے تھے۔ لڑکی کیوبا کی تھی اور لڑکا الجزائر کا۔ چند قدم آگے جانے کے بعد وہ لوٹ کر آئے اور میرے بنائے ہوئے نقش و نگار پر نظر ڈالی۔ لگتا تھا لڑکی کو میری حالت پر افسوس ہو رہا ہے۔ وہ جا کر ایک کیلا خرید لائی اور مجھے دیا۔ میں اسے ایسے ندیدے پن سے کھانے لگا کہ الجزائری لڑکے نے پاس کی ایک دکان سے سینڈوچ خرید کر مجھے لا دیا۔ رات کو وہ دونوں مجھے اپنے ٹھکانے پر لے گئے اور وہاں ہم نے ایک طرح کی شراکت قائم کر لی۔ ہاں، 3 آوارہ گردوں کی شراکت۔ میں نقاشی کرتا، لڑکی بنسور کر میرے پاس آ بیٹھتی اور اپنی حسین برہنہ ٹانگوں کی نمائش کیا کرتی۔ بیچارہ الجزائری جو ہمیشہ بیمار رہتا تھا ہمارے لیے چیزیں خرید کر لاتا اور کھانا پکاتا۔ لوگ آنے لگے اور اس بار نوجوان مردوں نے میرے ہیٹ میں سکے ڈالنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ میرے کچھ منییچر بھی اس کیوبن لڑکی نے بکوا دیے۔ ہم ہر روز 10 سے 15 فرانک تک پیدا کر لیتے تھے اور تینوں کو اسی رقم میں گزارا کرنا ہوتا تھا۔ وہ دونوں بھی جلا وطن تھے۔ بہرحال اس سے مجھے مطلب نہیں۔ حمید کو پیٹ کے درد کی پرانی بیماری تھی اور وہ اب ہمارے ساتھ کام نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دن بعد ہم نے ایک مذہبی مشن میں اس کے لیے 2 فرانک روز کی جگہ حاصل کر لی، مگر اس کے باوجود اس کی حالت روز بروز خراب ہوتی گئی۔ ایک روز ایک عاشق پیشہ یا شاعر پیشہ آدمی، مجھے کیا معلوم، بہرحال کسی قسم کا فنکار، لڑکی کے آس پاس چکر کاٹنے لگا۔ لڑکی کا نام میں نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ آج دنیا بھر میں مشہور ہے اور آپ نے بھی اس کا نام سن رکھا ہوگا۔ وہ آدمی ہر روز ہماری بساط پر آتا اور خوشامدیں کرتا اور انداز دکھاتا۔ ایک رات کیوبن لڑکی نے جو عوامی مسافر خانے میں مجھ سے اوپر والی برتھ پر سویا کرتی تھی مجھ سے کہا، حمید کی حالت بہت خراب ہے، اگر اسے فوراً اسپتال نہ پہنچایا گیا تو وہ مر جائے گا۔ کیا کروں؟ میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ اگر وہ گنجا آدمی ڈاکٹر ہوتا۔ کیوبن لڑکی نے غور سے میری طرف دیکھا اور بولی، وہ آدمی جو ہر روز ہمارے پاس آتا ہے کہہ رہا تھا میرے ساتھ گھر چلو اور میری ماڈل بن جاؤ، 1000 فرانک مہینہ دینے کو کہتا تھا، البتہ مجھے اس کے ساتھ سونا بھی پڑے گا۔ مجھے لڑکی کی بات سن کر بہت رنج ہوا۔ میں نے کہا، کہیں ایسا نہ کرنا،
حمید تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ بیچاری نہیں گئی۔ غصے اور رنج نے تقریباً اس کی جان ہی لے لی۔ انجام کیا ہوا؟ کیوبا میں انقلاب آ گیا، لڑکی واپس چلی گئی اور اسے وہاں کام مل گیا۔ خوب، اور حمید الجزائر واپس آ گیا؟ نہیں، حمید کی وطن واپسی کی آرزو دل ہی دل میں رہ گئی۔ کیوبن لڑکی 6 ماہ بعد پیسے سے لدی پھندی پیرس آئی۔ اس نے حمید کے لیے بھی کیوبا میں کام ڈھونڈ لیا تھا، لیکن وہ اسے کبھی نہ دیکھ سکی۔ ہم نے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا تھا۔ میں نے کہا، آخر کس لیے؟ کیا یہ 2 روزہ زندگی اس قابل ہے کہ اس کے لیے اتنی مصیبتیں اٹھائی جائیں؟ یہ جملہ سوچے سمجھے بغیر میرے منہ سے نکل گیا تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اس سے مجھے اپنے موضوع کی بات چھیڑنے کا موقع مل گیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی زندگی کی بات شروع کروں، لیکن اس نے پہل کی۔ ایسا نہ کہیے، میرے کیسے میں ایسی ایسی کہانیاں ہیں کہ یہ قصہ تو ان کے مقابلے میں ذرا بھی غم انگیز نہیں۔ آخر ان میں سے ایک مر گیا اور دوسری اپنے وطن لوٹ گئی۔ اس کے دن پھر گئے اور اسے کام اور شہرت ملی۔ ان لوگوں کا خیال کیجئے جو سالہ سال بلکہ پوری عمر وطن واپسی کی راہ دیکھتے رہتے ہیں، اسی امید میں زندہ رہتے ہیں اور آخر پامال ہو جاتے ہیں۔ وطن کی محبت کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ شہزادی خانم کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہی ہیں۔ اگر مجھے مغالطہ نہیں ہو رہا تو آپ اس سے مل چکے ہیں، بات چیت کر چکے ہیں۔ اس کا نام مینا ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس عورت نے کس قدر مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ خدا معلوم، شاید اب بھی اٹھا رہی ہو۔ میں نے کہا، میں نے اسے ایک بار اصفہان میں دیکھا تھا، ایک رسمی دعوت میں۔ مجھے تو ذرا بھی اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ اس کے برعکس مجھے تو وہ بہت خوش و خرم، محفل آرا، باتونی، دلکش اور تجربے کار دکھائی دی۔ یہی تو اس کی مہارت ہے، کسی کو پتہ نہیں لگنے دیتی کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ میں آپ کو صرف ان لوگوں کی کہانیاں سنا سکتا ہوں جو اب نہیں ہیں۔ لڑکے شہزادی خانم کو غنچۂ قوپینہ کہا کرتے ہیں، فقط بدتمیزی کے طور پر۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بات کرتے وقت اس کا منہ غنچے کی طرح کھلتا ہے اور وہ ہر حرف کو اس کی صحیح آواز سے ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ عورت ایک جلا وطن شخص سے منسوب تھی۔ دونوں کی ملاقات ہو چکی تھی اور ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ دونوں کے کنبوں میں شادی کی بات چیت چل رہی تھی کہ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 28 مرداد کے چند مہینے بعد وہ کسی طرح ایران سے نکل آئی۔ کسی طرح کے فقرے سے میرا مقصد صرف اختصار ہے، ورنہ تو مجھے پورا ایک ناول سنانا پڑے گا۔ اس طرح کا سفر خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ بغیر پاسپورٹ کے یا جعلی پاسپورٹ کے ساتھ، اپنے خاندان کے لوگوں سے چھپ چھپا کر، جو پورے ایران میں معروف ہیں، ایک ایسے ممتاز گھرانے کی کنواری لڑکی کا یوں سفر کرنا، اور وہ بھی مال و دولت، آسائش، نیک نامی، زیورات اور ماں باپ کی محبت کو تج کر کسی شخص کی تلاش میں دنیا بھر کی خاک چھاننا۔ آخر 1-2 سال کی دوڑ دھوپ کے بعد وہ اس شہر میں وارد ہوئی اور بعد میں اس نے یورپ کے ایک ملک میں اپنے شوہر کو ڈھونڈ نکالا۔ ان کی باقاعدہ شادی تو نہیں ہوئی تھی، محض منگنی ہی ہوئی تھی۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ اب تک خوش بختی کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ المیہ تو یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ریشم کا کیڑا اپنا کفن خود بنتا ہے۔ یہ عورت اس جلا وطن کی تاریک زندگی میں سورج کی روشنی بن کر داخل ہوئی اور بہار کی دھوپ میں برف کی طرح پگھل گئی۔ ان میں پہلے دن سے جھگڑے شروع ہو گئے۔ یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ ایک انقلابی اس غنچۂ قوپینہ کے ساتھ، جس کا سر خدا معلوم کن بلندیوں پر تھا، ایک ہی گھر میں زندگی بسر کرے اور اپنے سب کاغذ اور خط اس عورت کو سونپ دے جسے وہ جانتا تک نہیں۔ اس عورت کا تو میک اپ کا خرچ ہی ہزاروں تومان ماہانہ تھا۔ اتنی رقم کہاں سے آتی؟ ظاہر ہے کہ وہ خود کو عطور خان رشتی کی پوتی وغیرہ سمجھتی تھی۔ اسی طرح کی باتیں جلا وطن کے کانوں میں پڑا کرتی تھیں۔ خدا جانے اور کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی جنہیں چیمگوئیاں کرنے والوں نے جلا وطن کی عزت اور اثر و رسوخ کے باعث دہرانے کی ہمت نہیں کی۔ غنچۂ قوپینہ پہلے دن سے دوسرے جلا وطنوں کی بیویوں کے حسد اور بے اعتنائی سے آگاہ تھی، لیکن اس بات کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ جلا وطن جب کبھی اسے بے خبری کے عالم میں دیکھتا تو اس کے چہرے کی اداسی دیکھ کر ملنے جلنے والوں اور ساتھیوں سے الگ تھلگ ایک گوشے میں پڑے رہنے کے انداز سے اور اس کے چہرے پر وقت سے پہلے پڑنے والی لکیریں دیکھ کر جان گیا تھا
کہ مینا عذاب جھیل رہی ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ زبان حال سے کہہ رہی ہو، ایک دن تمہیں میرے خلوص اور بے گناہی کا احساس ہوگا۔ بدقسمتی یہ تھی کہ جلاوطن نے اپنی دربدری کے تنگ حلقے کے اثر میں آ کر اس پیغام کو غلط سمجھا اور یوں ترجمہ کیا، ایک دن آئے گا کہ میں تم سب کو اچھی طرح دیکھ لوں گی۔ وہ 4 سال تک عاشق اور معشوق کے طور پر ایک گھر میں رہے، مگر ان کے درمیان ایک پردہ ہمیشہ حائل رہا۔ جلاوطن کو کبھی اپنے عشق اور معشوقہ کا کھل کر دفاع کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ وہ ڈرتا تھا کہ مبادا لوگوں کی افواہیں درست ثابت ہوں۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ دونوں مل بیٹھتے اور سب گلے شکوے زبان پر لا کر دل کا غبار نکال لیتے جس نے ان کی محبت کو دھندلا دیا تھا۔ لوگوں کو خبر نہیں تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے یا منگیتر یا دوست یا داشتہ۔ جلاوطن کی آنکھیں اس وقت کھلیں جب اس نے دیکھا کہ وہ گھل گھل کر ختم ہوئی جا رہی ہے اور ایک احساس گناہ کے سوا اس کے اختیار میں کچھ نہیں رہا۔ وہ اپنے سیاسی اور اخلاقی اثر و رسوخ سے کام لے کر معاملے کو سلجھا سکتا تھا، لیکن ہچکچاہٹ، بے عزتی کے خوف، سیاسی ساکھ اور ایسے ہی دوسرے بہانوں نے اس کی آنکھیں اندھی کر دیں اور وہ حقیقت کو نہ دیکھ سکا۔ ہیرو بھی بزدل ہوتے ہیں۔ اس کے خیال میں یہ معمولی باتیں اس قابل نہ تھیں کہ آدمی ان پر وقت ضائع کرے۔ چاہتا تھا کہ بغیر کسی شور و غل کے اپنی کشتی کو پانی سے نکال لائے۔ وہ نجی مسئلوں پر زیادہ شور مچانے کو ناپسند کرتا تھا۔ وہ انہیں معمولی اور سرسری معاملے سمجھتا تھا اور اس اخلاقی کمزوری سے پیدا ہونے والی ذہنیت کے باعث وہ اپنی محبوب ترین ہستی کو کھو بیٹھا۔ شہزادی خانم نے جلاوطنی کے عالم میں اسے تنہا چھوڑ دیا۔ ایک دن ٹیکسی میں سوار ہوئی اور ذرا سا بھی اشارہ دیے بغیر ایئرپورٹ کو روانہ ہو گئی اور پھر کسی کو اس کی خبر نہیں ملی۔ لیکن اس کے جانے کے بعد بھی جھگڑا ختم نہیں ہوا۔ افواہوں نے دوسری شکل اختیار کر لی، سرزنش کی جگہ الزام نے لے لی۔ لوگ کہنے لگے اس نے اس عورت کے ساتھ کیا کیا کہ اس نے اس کے گھر میں زندگی گزارنے پر شیر کی کچھار میں واپس جانے کو ترجیح دی۔ اس نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ سب اپنی اپنی فکروں میں رہتے ہیں۔ باقی تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اس نے اپنے کنبے کو بتایا تھا کہ وہ حاملہ ہو گئی تھی اور چونکہ اپنے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملانا نہیں چاہتی تھی اس لیے چلی گئی تھی، اور اب جب بات رفت گزشت ہو گئی ہے تو لوٹ آئی ہے۔ اس کے گھر والوں نے سب کو یہ بتایا کہ انہوں نے اسے تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے یورپ بھیجا تھا اور اب وہ واپس آ گئی ہے۔ لیکن کیا جلاوطن کو معلوم ہے کہ اس نے اب تک شادی نہیں کی؟ جلاوطن نے خودکشی کر لی۔ یہ بات اپنے تک رکھیے گا۔ میں ان دونوں کے درمیان رابطے کا وسیلہ تھا اور اب بھی ہوں، اور شہزادی خانم اب بھی رقمیں اور ہر مہینے لباس اور سگریٹ اور چاول اور پستے اور ہر عید پر سوغاتیں بھیجا کرتی ہے۔ جلاوطن ان رقموں سے استفادہ نہ کر سکا۔ میں انہیں مستحقوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ اسے کیوں اطلاع دوں کہ جلاوطن مر چکا ہے؟ اس کی امید قائم رہنی چاہیے۔ نا امیدی سب سے بڑی اذیت ہے۔ چند منٹ خاموشی میں گزرے۔ میں نے پوچھا، مگر کیا اس خبر کو ہمیشہ متعلقہ فرد سے پوشیدہ رکھا جا سکتا ہے؟ بولا، نہیں ہو سکتا۔ شاید شہزادی خانم جانتی بھی ہو۔ دنیا میں فضول گویوں کی کمی نہیں ہے، یا شاید وہ خود کو فریب دے رہی ہو۔ شاید اس نے منت مان رکھی ہو کہ لوگوں کی بدی کا بدلہ نیکی سے دے گی۔ شاید یہی اس کے دل کی تسلی کا باعث ہو۔ میں نے دیکھا کہ وقت نکلا جا رہا ہے۔ اگر اس وقت کو غنیمت نہ جانا تو پھر کیا معلوم کب موقع ملے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنا موضوع چھیڑوں۔ آج صبح جب میں نے ٹیلی فون کیا تو مادام ایزابل پہلے تو میرا پیغام آپ تک پہنچانا نہیں چاہتی تھی۔ معذرت کرنے لگی کہ آپ آج کل کسی سے نہیں ملتے۔ میں نے اس کی وجہ دریافت نہیں کی۔ جب میں نے بتایا کہ جہاں دیدہ بول رہا ہوں تب اس نے آپ کو بلا کر دیا۔ آج ایک لڑکی نے آ کر آپ سے ملنا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا، کہہ دیا کہ 2-3 دن میں فون کر کے جواب لے لینا۔ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا؟ اسے میں نے ہی آپ کے پاس بھیجا تھا۔ اس کی سرنوشت بھی دوسرے بے وطنوں سے ملتی جلتی ہے۔ اپنے باپ کی تلاش میں ہے۔ کہاں ہے اس کا باپ؟ معلوم نہیں۔ آپ کو اس کا سراغ لگانا ہے۔ نام کیا ہے لڑکی کا؟ مہری۔ مہری؟ باپ کا نام؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی سے بلا کر پوچھ لیں۔ آپ کیوں نہیں بتا دیتے؟ مجھے اس کا نام معلوم نہیں ہے۔ اس نے بھی تمام جلاوطنوں کی طرح فرضی ناموں کی نقابیں اوڑھ رکھی ہیں،
لڑکی کو یورپ آنے سے پہلے معلوم ہوا تھا کہ اس کا باپ واقعی جلا وطنی میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ ابھی تک اس لڑکی کا خاندانی نام جہاں دیدہ ہے۔ آپ کے خاندان کی ہے؟ میرے عزیزوں میں سے ہے۔ اس کی ماں کا کیا نام ہے؟ آپ تو مجھ سے جرا کرنے لگے۔ یہ سب باتیں آپ خود مہری سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کی ماں کا نام طاہرہ ہے۔ طاہرہ؟ بدقسمتی سے مجھے اس کے چہرے سے اس نام کے اثر کا اندازہ نہ ہو سکا۔ آپ کو جانا پہچانا معلوم ہوا؟ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس کی منگنی ایک جلا وطن سے ہوئی تھی۔ مجھے اس جلا وطن کا نام یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکا۔ بس اتنا معلوم ہے کہ کسی بد حادثے میں ان میں جدائی ہو گئی۔ وہ کچھ نہ بولا۔ ہم پیدل چل چل کر تھک چکے تھے۔ رات 12 بجے سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا۔ موسم کچھ سرد ہونے لگا تھا۔ چونکہ پیدل چلتے ہوئے میرے لیے اس کے قیافے کا جائزہ لینا ممکن نہیں تھا، مجھے بہتر معلوم ہوا کہ ہم دونوں کیفے لان دولت میں جا بیٹھے۔ میں بھوکا اور پیاسا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ذرا لب تر کروں۔ مجھے خیال آیا کہ اگر وہ بھی ایک جام پی لے تو اس کی زبان کھل جائے گی۔ دل چاہتا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھوں اور دیکھوں کہ طاہرہ کا نام اس پر کیا اثر کرتا ہے۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ طاہرہ کا نام اس کے کانوں کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ میں نے تجویز پیش کی، چلیے کیفے لان دولت چلتے ہیں، آپ شراب پی لیجئے گا اور مجھے کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے ملاقات سے پہلے شام کا ہلکا کھانا کھا کر آتا تھا۔ بولا، دیر ہو گئی ہے، بہرحال چلیے۔ ہم پارک سے باہر نکلے، سڑک پر رک کر اشارے کے سبز ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، طاہرہ کا نام پہلے بھی کبھی سنا ہے؟ مجھے اس کے چہرے پر کوئی تاثر دکھائی نہ دیا۔ اس کے برعکس اس کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب اور بھی زیادہ گہری ہو گئی۔ بتی سبز ہوئی۔ ہم نے سڑک پار کی۔ راستے میں میوزیم کے سامنے پہنچنے تک ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ ریستوران کے سامنے پہنچ کر میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ مجھ سے پہلے اندر قدم رکھے۔ میں سڑک کے کنارے لگی ہوئی کرسیوں پر نہیں بیٹھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جگہ ہمیشہ ایرانی طالب علموں سے بھری رہتی تھی اور اس کے علاوہ وہاں اندھیرا بھی تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ کوئی تنہا گوشہ مل جائے، مگر نہیں ملا۔ ریستوران کے بیچ میں ایک میز پر جہاں 2 نوجوان لڑکیاں بیٹھی تھیں، 2 کرسیاں خالی تھیں۔ میں ایک نگاہ میں جان گیا کہ وہ غیر ملکی نہیں ہیں۔ ان دونوں نے جب دیکھا کہ ہم دونوں چہروں سے سنجیدہ اور کچھ ترش دکھائی دے رہے ہیں تو ہماری طرف سے توجہ ہٹا لی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا کہ میز کی سطح پر جمی ہوئی ہیں۔ پوچھا، کیا آپ نے طاہرہ کا نام پہلے کبھی نہیں سنا؟ کیوں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا کچھ معلوم ہے۔ 16 سال ہو گئے ہیں کہ میں نے یہ نام نہیں لیا۔ آہا، مجھے محسوس ہوا کہ برف پگھلنے لگی ہے، لیکن ابھی پوری طرح پانی نہیں بنی۔ دراڑ پڑنے لگی ہے۔ پتہ نہیں یہ اچھا شگن تھا یا بدبختی۔ بہرحال میرے لیے تو جوش آور تھا۔ تب میں جو کچھ جانتا تھا یا جو کچھ سمجھتا تھا کہ جانتا ہوں اسے کہہ سنایا۔ طاہرہ ایک جلا وطن افسر کی منگیتر تھی۔ ان دنوں جب ایران کے ریگستانوں پر سرخ خون اور سیاہ سونے سے نقش بنائے جا رہے تھے، طاہرہ کو اپنے منگیتر اور اس کے دوستوں کے رابطے کا ذریعہ بننے کا موقع ملا تھا۔ وہ ان کے لیے ایک پردے کا کام کرتی تھی۔ چونکہ اسپتال میں ملازم تھی، اس لیے آسانی سے ہر طرح کے لوگوں سے تعلق قائم کر سکتی تھی۔ اگر کوئی رات یا آدھی رات کے وقت بھی اسپتال آئے تو اس پر کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ ایک رات طاہرہ ملاقات کے لیے نہیں آئی اور پھر اس نے اپنے منگیتر کو کبھی نہیں دیکھا۔ اسی رات حکومت وقت کے سپاہیوں نے کمی گاہوں میں سے ایک پر چھاپا مارا اور 3 سرکردہ افراد کو پکڑ لیا، جنہیں چند ماہ بعد سزائے موت دے دی گئی۔ میں نے اپنی بات یوں جاری رکھی، تہران سے نکلنے والے زیر زمین اخبار میں طاہرہ کو حکومت وقت کا جاسوس قرار دیا گیا۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ بعد میں اس نے شادی کر لی اور مہری اس کی بیٹی ہے۔ مہری طاہرہ کی بیٹی ہے؟ وہی لڑکی جو آج آپ کے پاس آئی تھی اور آپ نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو آپ کا کہنا ہے کہ وہ طاہرہ کی بیٹی ہے اور طاہرہ نے تہران میں شادی کر لی تھی، اور وہ بھی 28 مرداد کے بعد؟ پھر وہ کس طرح اپنے باپ کی تلاش میں ہے؟ طاہرہ کے منگیتر کی گمشدگی کو 1 مہینہ ہوا تھا کہ اسے مجبور ہو کر اپنے گھر والوں کو بتانا پڑا کہ وہ حاملہ ہے، اور انہوں نے خاندان کی آبرو رکھنے کے لیے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ مہری کو کہاں سے پتا چلا کہ وہ اپنے باپ کی یعنی اپنی ماں کے شوہر کی بیٹی نہیں ہے؟ بظاہر تو اس کی ماں نے یہ راز اسے بتایا ہے۔ آپ نے مہری کو میرے پاس کس لیے بھیجا تھا؟
آپ مجھ سے جو محبت رکھتے ہیں اس سے مجھے خیال تھا کہ آپ میری خواہش سے انکار نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اس لڑکی سے میری دور کی عزیز داری بھی ہے۔ اس کی ماں نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ اجنبی شہر میں ایئرپورٹ اور کسٹم کے معاملات اور ہوٹل کی تلاش میں اس کی مدد کروں۔ سچ پوچھیے تو میری بیوی، جسے آپ سے میری دوستی کی خبر ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ مہری کو آپ کے پاس بھیجوں۔ عزیز دوست، آپ کی کہانی مجھے کچھ جعلی معلوم ہوتی ہے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھلا آپ کو ماں اور بیٹی یعنی طاہرہ اور مہری کے باہمی راز کی کیا خبر، تو آپ جواب دیں گے کہ تہران اور اس شہر کے درمیانی چند گھنٹوں کے راستے میں مہری نے آپ کو پورا قصہ سنا دیا، اور پھر آپ کو توقع ہے کہ میں اسے باور کر لوں گا۔ کیا بہتر یہ نہ ہوگا کہ اپنے پتے سامنے رکھ دیں؟ شاید اس طرح آپ مہری کی مدد زیادہ اچھی طرح کر سکیں گے۔ میں نے دیکھ لیا کہ اب کوئی چارہ نہیں، معاملے کو طول دینا بے فائدہ تھا۔ میں نے کچھ جواب نہ دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ غصے کے مارے میرے آنسو بہنے لگیں گے اور سب لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ میں نے ویٹر کو بلا کر دام چکائے، پھر ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور تاریکی میں پہنچ کر میں نے کہا، طاہرہ میری بیوی ہے۔ اور مہری آپ کی بیٹی ہے؟ نہیں، مہری میری بیٹی نہیں ہے۔ میری شادی کا قصہ بہت عام سا ہے، اس وقت اسے سنانے کا موقع نہیں۔ پہلی ہی ملاقات میں طاہرہ نے مجھ سے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ اس کی اس دلیری نے میرا ارادہ پختہ کر دیا کہ اس سے شادی کروں گا۔ اب ذرا توجہ کیجیے۔ ایک طرف تو اس کے ماں باپ کی ریاکاری کہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے تھے، ایک تو اپنی حاملہ بیٹی سے اور دوسرے حکومت وقت کے شر سے نجات پانا چاہتے تھے، دوسری طرف طاہرہ کی پاکیزگی اور حوصلہ مندی۔ مگر خیر، ذکر تو مہری کا ہے، اسے میں جان سے بڑھ کر چاہتا ہوں۔ دیکھیے، طاہرہ کی خاطر مجھے کتنی عزیز ہے کہ مہری کو لایا ہوں کہ اس کے فطری باپ کو سونپ دوں۔ اس کا حقیقی باپ تو میں ہوں، اسے آپ کے سپرد کرتا ہوں، اسے اس کے باپ تک پہنچا دیجیے۔ ہم نے ہاتھ ملایا اور الوداع کہا۔ چلتے وقت وہ پھر بولا، مہری کو کل صبح سویرے میرے پاس بھیج دیجیے گا۔ آپ سے ایک درخواست اور ہے، ایک دن اور یہاں ٹھہر جائیے، کل رات کو پھر ملتے ہیں۔ کوئی 10 بجے کا وقت تھا کہ مہری نے پانسیوں دوریاں کی گھنٹی بجائی اور مالکہ اسے ہال میں لے گئی۔ اس دفعہ نہ نقاشی کے نمونے نے اس کا دھیان بٹایا اور نہ دنیا بھر سے آئے ہوئے مہمانوں کے ساز و سامان نے۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، نہ صرف اس وجہ سے کہ اب اسے اپنا اور اپنی ماں کا راز ایک ایسے اجنبی شخص کے سامنے فاش کرنا پڑے گا جسے اس نے آج تک دیکھا بھی نہیں تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر اس لیے کہ وہ ڈرتی تھی کہیں ایسا نہ ہو وہ اپنی ماں کی سچائی اور عزم کو، جس سے اس نے 16 سال اس خفت کو برداشت کیا تھا، ٹھیک سے بیان نہ کر سکے۔ اس نے 16 سال تک لب نہیں کھولے تھے۔ خود مہری کو اگر چند مہینے پہلے کوئی بتاتا کہ اس کی ماں اس کے باپ کی بیوی بننے سے پہلے کسی اور مرد کے ساتھ ہم خوابی کر چکی تھی تو وہ اسے گالی اور بہتان خیال کرتی۔ اب اسے کیا معلوم کہ یہ آدمی جو ابھی اس کے روبرو آنے والا تھا یہی تصور نہیں رکھتا ہوگا۔ لکنت سے بچنے کے لیے وہ بار بار اپنے لبوں کو زبان پھیر کر تر کر رہی تھی کہ اپنی ہمت بندھا سکے۔ انتظار نے 2-1 منٹ سے زیادہ طول نہ کھینچا ہوگا، لیکن پچھلے چند ماہ کے خیالات کی وجہ سے جنہوں نے اس وقت اس کے ذہن میں طوفان برپا کر رکھا تھا، اسے یہ وقفہ بہت طویل معلوم ہوا۔ کل رات سے لے کر جب اس نے سوتیلے باپ کے الفاظ کو اپنے ذہن میں ڈال کر چکھا تو اسے سخت بدمزہ محسوس ہوا کہ اس کا باپ جو اسے جان سے بڑھ کر چاہتا تھا اب اچانک سوتیلا باپ ہو گیا ہے۔ کل رات سے لے کر جب اس نے اپنے سوتیلے باپ سے سنا تھا کہ میرزا اس سے ملنے پر رضامند ہے، اب تک وہ اسی ادھیڑ بن میں لگی ہوئی تھی کہ کس طرح بات شروع کرے گی اور کس طرح اپنی ماں کی سرنوشت اسے سنائے گی اور کس طریقے سے اس کے احساسات کو بیان کرے گی۔ چند مہینے پہلے جب مہری نے ثانوی اسکول کی سند حاصل کی تھی اور اس کے ماں باپ کا ارادہ اسے یورپ بھیجنے کا ہوا تھا، اس کی ماں نے اسے اس راز میں شریک کیا تھا، یہاں تک کہ اس کے سوتیلے باپ کو بھی ابھی چند روز پہلے معلوم ہوا تھا کہ زیر زمین اخبار نے اس کی ماں کو البتہ ایک فرضی نام سے غدار قرار دیا تھا۔ اس کی اس ذلت کی اس کے شوہر کو بھی خبر نہیں تھی۔ طاہرہ نے اسے بھی نہیں بتایا تھا کہ اس پر 3 افراد کے قتل کا الزام ہے۔ اس عورت کو جس نے اپنا سب کچھ اس کی محبت میں قربان کر دیا تھا، دغا اور قتل کا قصوروار ٹھہرایا گیا تھا اور کسی نے اس الزام پر اس کا دفاع نہیں کیا تھا۔ اس کی ماں کا خیال تھا کہ اس طرح اپنی بات کہہ دینے سے اس کے دل کو آرام آ جائے گا۔
اس کی ماں کو یقین تھا کہ اس کی بیٹی اپنے باپ کو ڈھونڈ نکالے گی اور اس سے کہے گی کہ نہیں، غداری نہیں کی گئی تھی۔ اسی لیے مہری نے اپنے لیے ایک نقشہ تیار کر لیا تھا کہ کیوں کر بات کا آغاز کرے گی، کس طرح آگے بڑھائے گی اور کیسے نتیجے تک پہنچائے گی۔ گرما کے سورج کی چمک سے جو اچانک بادلوں سے نکل آیا تھا، مہری کی آنکھیں چندھی آ گئیں اور وہ نہ دیکھ سکی کہ ایک شخص جنوبی دروازے میں کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔ میرزا آہستہ آہستہ لڑکی کے نزدیک آیا، اس کا ہاتھ تھاما اور صوفے پر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس کا حال دریافت کیا۔ خوب، تو مہری خانم کیا خبر ہے؟ میرا پتہ کس طرح معلوم ہوا؟ میرزا کے انکسار اور تواضع کے انداز نے لمحے بھر میں مہری کی پچھلے چند دن کی تذبذب کی کیفیت کو نقش برآب کر دیا۔ مہری بے اختیار ہو کر رو پڑی اور سسکیاں لیتے ہوئے بولی، میری ماں نے کوئی غداری نہیں کی۔ تبھی ایک برازیلی لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے ہال میں داخل ہوئے۔ مرزا اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے مہری کا گرم اور نرم ہاتھ تھام لیا۔ چلو میرے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ اتنا اچھا تو نہیں ہے، مگر وہاں ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں۔ رو مت، مجھے معلوم نہیں تم کس کے یا کس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ساری بات مجھے کھل کر بتا دو تاکہ میں تمہارے درد میں شریک ہو سکوں۔ کمرے میں کرسی ایک ہی تھی۔ مہری اس پر بیٹھ گئی اور میرزا مسہری پر۔ لڑکی کا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ چاہنے کے باوجود وہ اسے چھوڑنے سے قاصر تھا۔ فقط جب مہری نے اپنا پرس کھولنا چاہا تو اس نے مجبوراً اس کا ہاتھ چھوڑا۔ وہ اب سکون سے تھی۔ مرزا کمرے سے باہر گیا اور چند منٹ بعد چائے کے 2 فنجان لے کر لوٹا۔ اس وقت مہری نے پرس میں سے اپنی ڈائری نکالی اور اسے اپنی داستان سنانی شروع کی۔ 24 آبان کی رات تھی۔ موسم سرد ہو رہا تھا۔ طے ہوا تھا کہ طاہرہ نماز کی چادر اوڑھ کر پچھلے دروازے سے اسپتال میں داخل ہوگی اور محافظ خانے میں کچھ منٹ ٹھہر کر ایک ٹیلی فون کال کا انتظار کرے گی۔ توقع کے خلاف محافظ خانہ روشن تھا۔ اس نے چند منٹ خود کو کسی طرح مصروف رکھا، چادر سر سے اتار لی۔ طے یہی ہوا تھا کہ اسے فون پر اطلاع دی جائے گی کہ وہ کس جگہ رک کر انتظار کرے، جہاں سے اسے اس کے منگیتر سے ملاقات کے لیے لے جایا جائے گا۔ وہ آدھے گھنٹے تک انتظار کرتی رہی۔ جب کچھ خبر نہ آئی تو وہ اس سوچ میں پڑ گئی کہ باہر کسی ایسے شخص کو ٹیلی فون کرے جو اسے کوئی اطلاع دے سکے۔ وہ اسپتال سے فون نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے بے احتیاطی سمجھتی تھی۔ اس نے نماز کی چادر کو ایک الماری میں رکھ دیا اور اسپتال کے صدر دروازے سے باہر نکلی۔ سڑک کے دوسری طرف ایک جیپ کھڑی ہوئی تھی۔ طاہرہ شک میں پڑ گئی۔ وہ چلتی ہوئی سینما کے ٹکٹ گھر تک گئی، لیکن اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس آدمی کے ذریعے اپنے منگیتر کو پیغام پہنچانا بہت ضروری تھا جس سے وہ کل رات چھپ کر ملی تھی۔ کچھ لوگ خطرے میں تھے۔ جس وقت وہ اسپتال سے باہر نکلی تھی اسے شاید 10 منٹ سے زیادہ نہ گزرے تھے۔ وہی جیپ سینما کے سامنے آ کر رک گئی۔ ایک شخص اس میں سے باہر آیا اور بولا، خانم ہمارے ساتھ آئیے، ہمیں آپ سے کچھ کام ہے۔ طاہرہ کو حفاظتی پولیس کے دفتر لے گئے۔ اس سے پوچھا کہ اسے اسپتال میں کیا کام تھا۔ اس نے جواب دیا، میں کسی رات اسپتال جا کر مریضوں کو دیکھتی ہوں۔ پوچھا، اپنی چادر محافظ خانے میں کیوں چھوڑ آئیں؟ بولی، اس لیے کہ مجھے گھر سے چلتے وقت خیال تھا کہ برف پڑے گی اور نہیں چاہتی تھی کہ بال گیلے ہوں۔ جب دیکھا کہ موسم برف آلود نہیں تو چادر الماری میں رکھ دی۔ چادر اوڑھ کر سینما نہیں جانا چاہتی تھی۔ پوچھا، پھر سینما گئیں کیوں نہیں؟ اس نے جواب دیا، جا ہی رہی تھی کہ آپ نے پکڑ لیا۔ کہا گیا، ٹکٹ گھر تک تو گئی تھی، ٹکٹ لیا کیوں نہیں؟ جواب میں بولی، ہاں میں نے سوچا پہلے ایک چکن سینڈوچ خرید لوں پھر سینما میں واپس آؤں۔ انہوں نے طاہرہ کا نام پتہ لکھ لیا، پھر اسے جیپ میں بٹھا کر گھر لے گئے۔ پورے گھر کی تلاشی لی، کچھ برآمد نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا۔ اس دن کے بعد امی نے اپنے منگیتر سے ملنے کے واسطے جس کسی سے بھی رجوع کیا انہیں وہی جواب سننا پڑا جو میں پہلے بتا چکی ہوں۔ انہی دنوں اس اخبار میں چھپا کہ فاطمہ پولیس کی جاسوس ہے اور 3 افراد کا خون اس کی گردن پر ہے۔ میرزا نے ٹوکا، فاطمہ یعنی طاہرہ؟ اس پر مہری نے وضاحت کی، امی اور ان کے دوست کے درمیان یہی نام طے ہوا تھا۔ میرزا نے دریافت کیا، تم اب بھی اس شخص کو جس نے تمہاری ماں کے ساتھ بے وفائی کی اور ان کی آبرو اور شرافت کا دفاع کرنے کی ہمت نہیں کی؟ مہری نے اس کی بات کاٹی، میرے ابا کو برا مت کہیے، امی انہیں شریف آدمی سمجھتی ہیں۔ اگر ابا کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو اس کے سوا کچھ نہ کر پاتا۔
میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، بات صاف ہے، انہوں نے ایک عورت کو گرفتار کیا اور 2-1 گھنٹے بعد چھوڑ دیا۔ اس کے بعد 3 افراد کو سزائے موت ہوئی۔ کون یقین کرے گا کہ عورت نے غداری نہیں کی؟ اب تم اپنے باپ سے کیا چاہتی ہو، جبکہ تمہارا سوتیلا باپ تمہارے باپ سے زیادہ تم پر مہربان ہے؟ امی نہیں، صرف امی نہیں، ان کی طرح میں بھی۔ ہماری خواہش ہے کہ ابا کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے ان سے غداری نہیں کی۔ قریب تھا کہ میرزا درد سے مغلوب ہو جاتا، اس درد سے جس پر اس نے ایک عمر میں قابو پایا تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ مہری کو آغوش میں لے لے، اسے پیار کرے اور کہے میری بیٹی، لیکن اس نے ضبط کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب تمہیں توقع ہوگی کہ تمہارا باپ تم سے اور تمہاری ماں سے اس بزدلی کی معافی مانگے جو اس نے دکھائی۔ کیا اس سے تمہاری ماں کی 16 سال کی مصیبت دور ہو جائے گی اور آئندہ کے لیے اس کی تشفی ہو سکے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر کیسا ہے؟ پتہ نہیں، چاہتی ہوں کہ ابا کے گلے لگ کر آنسو بہاؤں۔ اس کے بعد امی کو لکھوں گی کہ میرے زخم بھر گئے۔ امی جان، اب آپ بھی خوش ہو جائیے۔ میرزا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ اٹھا اور مہری کے سر کو سینے سے لگا کر بولا، میری بیٹی، تم سمجھ لو میں ہی تمہارا باپ ہوں، اور اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ اب تم جاؤ، میں معلومات کروں گا، اگر کچھ خبر ملی تو تمہارے سوتیلے باپ کو بتا دوں گا۔ سچ یہ ہے کہ اس لہر کے بعد جو اس کے اندر اٹھی تھی، اس نے خود کو پھر سنبھال لیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نازک ہستی نے اس کی زندگی کے توازن کو برہم کر دیا ہے۔ اگر میرزا نے تنہا زندگی گزارنے کا قصد کیا ہوتا، تب بھی اس کی سرنوشت ایسی غمناک نہ ہوتی۔ اس نے سہارا دے کر مہری کو کرسی سے اٹھایا اور اسے دروازے تک پہنچایا۔ برازیلی لڑکا لڑکی بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے اور خط لکھ رہے تھے۔ میرزا نے ان پر نگاہ ڈالی، مہری کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے پانسیوں سے رخصت کیا۔ حسب معمول ہم پھر ہوٹل میٹروپول کے سامنے والے باغ میں ملے۔ اس شام کنسرٹ نہیں ہو رہا تھا اور بینچیں خالی تھیں۔ ہم کچھ دیر ٹہلتے رہے، پھر ایک فوارے کے سامنے جا بیٹھے۔ ہمارے درمیان بہت کم بات ہوئی۔ رات 3 بجے تک مختلف کیفوں، ریستورانوں اور میخانوں میں شب گردی کرتے رہے۔ ایک دوسرے سے کہنے کو ہمارے پاس کچھ زیادہ نہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری طرح وہ بھی اس فکر میں ہے کہ اس ماجرے کا انجام کیا ہوگا۔ ہم نے ایک ایسا کام ہاتھ میں لے لیا تھا جس کے بارے میں خود بھی نہیں جانتے تھے کہ ختم کیسے کریں گے۔ میرزا کے خیال کے مطابق یہ بہت آسان معلوم ہوتا تھا، لیکن نازک احساسات کو یوں مٹھی میں لے کر دور پھینک دینے کے لیے فولادی اعصاب درکار تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، پھر آپ نے مہری کو دیکھا، کیا خیال ہے؟ اس کے جواب نے مجھے دہشت زدہ کر دیا۔ مہری میری بیٹی ہے۔ ہاں، میں ہی مہری کا فطری باپ ہوں۔ میں نے اور طاہرہ نے آپس میں طے کیا تھا کہ جب بچہ ہوا، اگر لڑکی ہوئی تو اس کا نام مہری رکھیں گے۔ آپ نے مہری کو بتایا؟ نہیں، اسے نہیں بتایا، اور میرے بس میں ہوا تو کبھی نہیں بتاؤں گا۔ خدا کرے اسے بتانے کی ضرورت کبھی نہ پڑے۔ میں اس کا فطری باپ ہوں، بس، نہ اس سے زیادہ نہ کم۔ مہری کو آپ ہی کی بیٹی رہنا چاہیے۔ میں تنہائی کا عادی ہو گیا ہوں۔ میں آپ کی اولاد کو آپ سے نہیں چھین سکتا۔ پھر اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ آپ کی بیٹی رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس سے کیا کہوں؟ کہنا کیا ہے؟ وہی جو سچ ہے۔ جواب میں وہ بولا، کون سا سچ؟ یہ کہ میں جو اس کا باپ ہوں، مدت ہوئی مر چکا ہوں۔ میرا عشق اسی دن مر گیا تھا جب وہ خبر اس اخبار میں میری رضامندی سے، ہاں، میری مکمل رضامندی سے شائع ہوئی تھی۔ میں نے زن و فرزند کے عشق کو مار ڈالا۔ آپ نے دلیری کی کہ پرانی روایتوں کو خاطر میں نہ لائے اور طاہرہ کو اپنی بیوی بنایا اور مہری کو اپنی بیٹی کی طرح پالا۔ آپ ہی اس کے اصل باپ ہیں، نہ کہ میں، ڈرپوک اور کمزور۔ جب طاہرہ مجھ سے ملاقات کو نہ پہنچی تو میں نے یقین کر لیا کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ مجھے یہ تصور ناممکن لگا کہ کوئی عورت جو ایسی بے محابہ محبت کرتی ہو، 1-2 گھنٹے کے عرصے میں اپنے محبوب اور اپنے عشق سے دستبردار ہو جائے، لیکن میرا تصور کافی نہیں تھا۔ واقعات مجھ سے زیادہ گویائی رکھتے تھے۔ اگر مجھے اپنی جان کا خوف نہ ہوتا تو اگلے روز، یا جب ان 3 افراد کے قتل کی خبر سنی تھی، یعنی اس کے اخبار میں آنے سے بہت پہلے، اس کے گھر چلا جاتا اور اسے چند جملوں ہی کا تبادلہ کر لیتا تاکہ حقیقت جان سکوں۔ ہاں، اس وقت بہت سی چیزیں مختلف شکل اختیار کر سکتی تھیں۔ شاید اس روز میں بھی مارا جاتا، میں مر چکا ہوتا، مگر اس طرح ایک عمر موت کے عالم میں نہ گزارتا۔ اسے کہہ دیجئے کہ مر گیا۔ نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔
مجھ میں تو یہ کہنے کی جرت نہیں ہے۔ آخر اب آپ اس لڑکی یا اس کی ماں کے لیے فقط باپ یا جوانی کے دنوں کے منگیتر تو نہیں ہیں۔ میرے خیال میں خواہ وہ صحیح ہو یا غلط، ہم ان کی امیدوں کا مظہر ہیں۔ ہمیں ان کو فریب نہیں دینا چاہیے۔ آپ خود مجھ سے کہتے ہیں کہ لوگوں کی امید کو قائم رکھنا چاہیے۔ باقی تمام رات ہم نے اسی طرح ایک دوسرے سے ایک لفظ کہے بغیر خود سے یہی سوال کرتے ہوئے گزاری، حقیقت کو کہاں تلاش کریں؟ 28 مرداد کے چند مہینے بعد وہ کسی طرح ایران سے نکل آئی۔